أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. عزیزان من، بزرگان محترم، آج ہم سورۃ البقرہ کی 4 اور 5 آیت کے حوالے سے گفتگو عرض کریں گے. 4 آیت کا ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزل، جو اتاری گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، وما، اور اس چیز پر، انزل، جو اتاری گئی ہے، من قبل، کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. اولئک، وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، ہدایت پر، علی بمعنی پر، ھدی ہدایت، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ، وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے. اس سے پچھلی آیت میں الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفات کا ذکر ہے. 3 صفات کا ذکر، ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے. آگے متقین کی صفات کا ذکر ہے. پچھلی آیت میں 3 صفات کا ذکر تھا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، متقین لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب اس آیت میں بھی ان متقین کی کچھ صفات کا ذکر ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ متقین، وہ متقین جن کی صفات کا ذکر پچھلی آیت میں تھا، وہ اور یہ، یعنی جن کی صفات کا ذکر اس آیت میں ہے، یہ دونوں ایک لوگ ہیں، ایک قسم کے یا الگ الگ ہیں. تو اس کے بارے میں پہلا قول تو یہ ہے کہ ایک قسم کے لوگ مراد ہیں. پچھلی آیت میں جن لوگوں کا ذکر تھا، جن کی صفات کا ذکر تھا، اس آیت میں بھی انہی لوگوں کی صفات کا ذکر ہے. عام جو متقین لوگ ہیں ان کی صفات کا ذکر چل رہا ہے اس آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، متقین جو ہے اس زمانے میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ جو پہلے مشرک تھے، پھر وہ ایمان میں داخل ہو گئے، متقین بن گئے. اور دوسری قسم کے لوگ وہ جو پہلے اہل کتاب تھے، پھر ایمان لے آئے. ایک مشرک جو شرک کرتے تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ. اور دوسری قسم کے لوگ جو اہل کتاب تھے، جو پہلے کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اس کے بعد وہ ایمان میں داخل ہو گئے اور متقین بن گئے. تو پچھلی آیت میں مشرکین میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے، تقوی اختیار کیا تھا، ان کا ذکر تھا. اس آیت میں اہل کتاب میں سے جو ایمان میں داخل ہو گئے، ایمان لے آئے، متقین بن گئے، ان کا ذکر.
خیر بہرحال دونوں آیتوں میں ذکر متقین کا ہے. تو فرماتے ہیں اس آیت میں اگلی صفت، پچھلی آیت میں 3 صفات کا ذکر تھا، یہ چوتھی صفت ان کی، والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان، پچھلی آیت میں بھی اس کا ذکر تھا ایمان کے ساتھ. ایک تو بات آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام اور ایمان اس میں کیا فرق ہے. لفظ تو ہم پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، ایمان اور اسلام. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی لفظ ہے، ایمان اسلام، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن حقیقت میں اس میں فرق ہے. اگرچہ نتیجہ ایک نکلتا ہے لیکن اس میں فرق ہے، ایمان اور اسلام. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. دیہاتی کہتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئیں، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئیں، ہم اسلام میں داخل ہو گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنا، دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے. اسلام کہتے ہیں کہ زبان سے اس تصدیق کی فرمانبرداری کرنا، اطاعت کرنا، اپنے اعضاء سے اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، یہ اسلام. ایمان کا تعلق ہے دل سے، دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنا، اور اسلام کا تعلق ہے انسان کے اعضاء سے، زبان سے، کہ وہ جو اندر تصدیق ہے تو اس تصدیق کو عملی جامہ پہنانا، اس کا اظہار اپنے اعضاء سے کرنا، یہ اسلام. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں اور اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں. یہ آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. ایک ہے تو دوسرا بھی ضرور ہوگا، ایک نہیں تو دوسرا بھی نہیں. ایمان اگر ہے اسلام نہیں ہے تو وہ ایمان معتبر نہیں. اسلام اگر ہے ایمان نہیں ہے تو وہ اسلام معتبر نہیں. اگر ایمان ہے، مثلا دل میں تصدیق ہے لیکن زبان سے اسلام نہیں ہے، ماننا نہیں، ٹھیک ہے، اس کو ماننا نہیں. پہچان ہے دل سے لیکن ماننا نہیں. پہچان ضروری نہیں ہے، ماننا ضروری ہے. پہچانتے تو یہودی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں. جیسے کسی کو شک نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں، ہر کسی کو پتہ ہے یہ میرا بیٹا ہے، اچھی طرح جانتے ہیں. بلکہ دور سے اگر دیکھ لیں تو وہ چاند سے پہچان لیتے ہیں کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، پہچانتے ہیں. بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اچھی طرح پہچانتے تھے، اس لیے کہ بیٹے کے بارے میں یہ شک ہے، بیٹے کے بارے میں یہ امکان ہے کہ یہ
مجھ سے نہ ہو، بیوی نے غداری کی ہو، یہ امکان تو موجود ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ امکان بھی نہیں تھا، سچے رسول۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ایک جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا بِأَنفُسِهِمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے انکار کر دیا، ان زبان سے تو انکار کر دیا، لیکن ان کے دل اس پر ایمان یقین لا چکے ہیں، لیکن وہ ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ تو ایمان ہو اسلام نہ ہو وہ ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح اگر اسلام ہو ایمان نہ ہو تو وہ اسلام معتبر نہیں، اس کو ہم نفاق کہیں گے، وہ منافقت ہے، وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ نچلے درجے میں ہو کے جہنم۔ تو اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں، ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، لیکن دونوں ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم، ایک دوسرے کے بغیر کارآمد نہیں۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان اسلام کے ابتدا میں آغاز میں تو دونوں الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کا جو دونوں کی انتہا ہے وہ ایک ہے، دونوں کی مسافت نتیجہ ایک ہے، یعنی ایمان نکلتا ہے دل سے، پورا ہوتا ہے اعضاء سے۔ تو ایمان کا سفر دل سے شروع ہوتا ہے، اعضاء پر ختم ہوتا ہے، اور اسلام شروع ہوتا ہے اعضاء سے لیکن مکمل ہوتا ہے دل پر۔ تو اس لیے دونوں میں اگرچہ فرق ہے لیکن ایک دوسرے کے بغیر ایک کارآمد نہیں۔ تو یہ ایمان اور اسلام میں نے آپ سے مختصراً جو ہے نا فرق عرض کر دیا۔ تو یہ تو یؤمنون، اگلا لفظ ہے بما انزل الیک، ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ انزل اور الیک دونوں کی وضاحت ذرا سمجھ لیجیے۔ انزل انزال سے ہے، انزال کا معنی ہوتا ہے اتارنا۔ دیکھیے گا ایک لفظ انزال ہے اور ایک لفظ تنزیل ہے، دونوں کا معنی ہے اتارنا۔ انزال کا معنی بھی اتارنا، تنزیل کا معنی بھی اتارنا، اور قرآن پاک کے لیے دونوں لفظ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ نزل انزل، تنزیل انزال، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ انزال کا معنی ہوتا ہے ایک بار کی کوئی چیز اتارنا، دفعۃ واحدہ، اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کسی چیز کو اتارنا۔ تو قرآن پاک کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک دفعہ اتارا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کو اتارا گیا ہے پورا قرآن آسمان دنیا، لیکن آسمانی دنیا سے دنیا میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے 23 سالوں میں۔ تو اس لیے انزال کا لفظ بھی ٹھیک ہے، تنزیل کا لفظ بھی ٹھیک ہے۔
دونوں لفظ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انزال، انزلہ، یہ انزال سے ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں. یہ اسی سے نزیل نکلا ہے. نزیل، نزیل کہتے ہیں مہمان کو. اصل میں چونکہ اس زمانے میں نزیل کا معنی ہوتا ہے اترنے والا نا، مہمان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اس زمانے میں جو مہمان آتا تھا نا تو گھوڑے پر آتا تھا، اونٹ پر آتا تھا، اونٹ سے اترتا تھا، گھوڑے سے اتر کر آتا تھا، تو اس کے لفظ استعمال ہوتے ہیں نزیل. اور اس کے جب مہمان آ جائے گھر میں تو اس کی ہم ضیافت کرتے ہیں اور بھگت کرتے ہیں، اس کے تواضع کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. تو اس کے سامنے جو چیز رکھی جاتی ہے ضیافت کے طور پر وہ کہلاتی ہے نزل. وہ بھی اسی سے قرآن پاک میں لفظ استعمال نزل. تو لیکن جو نزیل ہوتا ہے نا اسی سے نکلا. نزیل جو ہوتا ہے، نزیل جو مہمان ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، وہ مستقل تو نہیں ہوتا. مستقل تو اس نے اپنے گھر میں رہنا ہے، اپنے علاقے میں رہنا ہے. جہاں پر مہمان بن کر آیا ہے تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مہمان آ جائے ہم اس کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، ہمارا ہی معاشرہ ہے، کرتے ہیں. اور پھر مہمان کو دیکھتے ہیں ہم کہ مہمان کس کیٹیگری کا ہے. ہمارے باس تو نہیں ہے، ہمارے سی او صاحب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایم پی اے ایم این اے تو نہیں ہے. اگر باس ہے تو اس کا اکرام اور طرح ہوتا ہے، سی او ہو اس کا اکرام اور طرح ہوتا ہے. ایم این اے ایم پی اے آ جائے اس کی ضیافت اور طرح ہوتی ہے. اگر وزیر اعلیٰ آ جائے اس کی ضیافت اور طرح ہے. اور اگر کوئی صدر وزیر اعظم آ جائے اس کی ضیافت اور طرح ہے. یہ فرق ہے. تو یہاں پر قرآن پاک کے لیے لفظ انزال آیا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک جو ہے نزیل اترنے والا ہے. کس پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. مہمان ہے نزیل. اور کہاں پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. ٹھیک ہے، یہ ٹھکانہ عارضی ہے. اس کا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ لوح محفوظ ہے. جیسے مہمان کا اصل ٹھکانہ اپنا گھر ہے، ادھر جو ہے تو یہ نزیل ہے، یہ مہمان ہے. اور مہمان بھی جو ہے یہ کوئی باس اور سی او نہیں ہے، اللہ کا مہمان ہے. تو اس کی تم ضیافت کرو، اس کی تم قدردانی کرو. اگر مہمان کی اچھی طرح ضیافت کرو گے تو مہمان آپ کے پاس آئے گا، بار بار آئے گا. اگر اس کی قدردانی کرو گے، اس کی ضیافت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا سینہ کھول دے گا. اس لیے یہ تمہارے اندر سینے میں آتا جائے گا، آتا جائے گا. اس کی فہم، اس کی سمجھ تمہیں آتی جائے گی. یہ بار بار تمہارے پاس آئے گا. اگر جتنی زیادہ قدردانی کرو گے تو اتنا ہو سکتا ہے دن میں کئی دفعہ آ جائے تمہارے پاس. تو اس کی قدردانی کرو. اس طرف اشارہ کر دو. اچھا آگے لفظ ہے انزل الیک. دیکھیے گا انزل ایک صلہ ہوتا ہے جس کو ہم حروف جارہ کہتے ہیں، جس کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں. اور جو حروف جارہ ہوتے ہیں عربی میں 17 حروف ہیں جن کو حروف جارہ کہتے ہیں، جو صلہ کے طور پر آتے ہیں، صلہ استعمال ہوتے ہیں. تو انزل کا جو لفظ ہے یہ اس کا صلہ الا بھی آتا ہے، علا بھی آتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. الا آ جائے تو معنی تو وہی اتارنا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق آتا ہے الا اور علا میں. الا جب اس کا صلہ ہے تو یہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر جو ہے نا مقصد جو ہے کسی کو تحفہ دینا ہو، گفٹ کرنا ہو، ہدیہ دینا ہو. اور یہاں پر الا آیا ہے. انزل الیک جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے.
ایک گفٹ ہے. جیسے کوئی گفٹ کسی کو دیتا ہے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. جس نے دیا ہے اس پر اگر وہ بڑا بندہ ہے, اس کے ساتھ محبت زیادہ ہے تو اور زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں, شیشی میں رکھتے ہیں. کوئی صدر وزیر اعظم کسی کو گفٹ دے دے تو وہ جو ہے نا باہر کمرے میں بیٹھک میں رکھتے ہیں کہ تاکہ سب دیکھ لے کہ اس کو کسی بڑے کی طرف سے گفٹ ملا ہوا, اور بڑا سنبھال کر کے اس کی حفاظت کر کے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے تحفہ ہے, ایک گفٹ ہے, اور آپ پر اتارا گیا ہے, کسی اور پر نہیں, آپ کے لیے اتارا گیا ہے. یہ تحفہ آپ کے لیے ہے. اور جب اس کا صلہ اعلیٰ بھی آتا ہے, انزل علینا, اعلیٰ جب اس کا صلہ آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری. کسی کو کہ کوئی ذمہ داری سونپے گئی. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک گفٹ ہے, تحفہ ہے اللہ کی طرف سے, لیکن اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. ہم جیسے گفٹ کو سنبھال کے رکھتے ہیں نا ذمہ داری سے, تو اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں ہم پر. تو جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم نے نبھانا ہے, ان کا ہم نے خیال کرنا ہے. کس چیز سے قرآن پاک نے ہمیں منع کیا ہوا ہے, کس چیز کا حکم دیا ہوا ہے, اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. یہ گفٹ ہے, تحفہ ہے, لیکن اس میں کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو اس طرف جو ہے اس کا اشارہ کیا گیا. اچھا آگے فرماتے ہیں وما انزل من قبل, اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی. آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں, آپ کی طرف جو کتاب اتاری گئی ہے قرآن پاک, اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی ہے, جو کچھ اتارا گیا ہے اللہ کی طرف سے, اس پر بھی یہ متقین ایمان رکھتے ہیں. ہم سے پہلے جتنی کتابیں اتاری گئی ہیں, تورات, زبور, انجیل, ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں, ان کا ہم احترام کرتے ہیں, ان کو ہم اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں, ان کو برحق سمجھتے ہیں, ان کو ہم برحق سمجھتے ہیں. ہم کوئی اس میں فرق نہیں کرتے. اس زمانے میں وہ برحق تھی. دیکھیے گا یہ ہمارا دین اسلام, ہمیں یہ محبت کا بھی درس مل رہا ہے یہاں کہ ان کتابوں کا احترام کرنا ہے, اور جن انبیاء پر وہ کتابیں اتاری گئی ہے ان کا بھی احترام کرنا ہے. قرآن پاک تو محبت کا درس دیتا ہے, احترام کا درس دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ تم عیسائیوں سے, یہودیوں سے نفرت کرو. کبھی کہا ہے کسی بھی جگہ یہ موجود ہے کہ تم عیسائیوں اور یہودیوں سے نفرت کرو؟ محبت کا درس دیتا ہے. دیکھیے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا. مسجد میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا, اور صرف ٹھہرایا نہیں, ان کو مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی بھی اجازت دے دی. وہ عبادت کس طرف کرتے تھے؟ مسجد اقصی ان کا قبلہ تھا, بیت الاقصی مقدس, اور مسلمانوں کا قبلہ اس وقت خانہ کعبہ تھا. یہ 9 ہجری کی بات ہے. تو مسلمانوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. تھوڑی دیر بعد اسی مسجد میں عیسائیوں نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے عبادت کی, جو بالکل اپوزٹ سائڈ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ان کو کہ تم پڑھو. تو کس نے کہا ہے کہ اسلام نفرت کا درس دیتا ہے؟ یہ کہاں پر ہے؟ جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں, ان کو برحق مانتے ہیں. اور انبیاء کے بارے میں تو دور کی بات ہے کہ ہم کوئی گستاخی کریں, کوئی زبان درازی کریں, یہ تو بہت دور کی بات ہے. کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے.
کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتا ہے گستاخی، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتا ہے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کرتا ہے وغیرہ ذالک، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. ہاں انبیاء کا تو ہم احترام کرتے ہی ہیں، انبیاء کے جو صحابہ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ لوگ ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا مذہب ہے. مقدس ہستیوں کا مذاق اڑانا یہ کس مذہب میں جائز ہے؟ ہم تو انبیاء کے جو ساتھی تھے برحق، جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم نازیبا کلمات استعمال نہیں کرتے، اور یہ انبیاء کے بارے میں کرتے ہیں. تو نفرت کون پھیلا رہا ہے؟ نفرت کا درس کون دے رہا؟ ہم تو نہیں دے رہے، ہم تو محبت کا درس دے رہے ہیں، نفرت کا درس تو وہ دے رہے ہیں. اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے، اس آیت سے ایک اور بات معلوم ہوگی، بڑی اہم بات، وہ یہ ہے کہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ سے پہلے، جو آپ کی طرف اتاری گئی قرآن پاک، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی. آپ سے پہلے اتاری گئی اس کا ذکر تو ہے، لیکن آپ کے بعد کوئی چیز اتاری جائے اس کا ذکر ہے؟ آپ سے پہلے جو چیز اتاری گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن آیا اس آیت میں یا کہیں بھی قرآن پاک میں یا حدیث میں یہ ہے کہ اس چیز پر بھی تم لوگوں نے ایمان لانا ہے جو آپ کے بعد اتاری جائے گی؟ قرآن پاک کی تقریباً 40-50 آیات ایسی ہیں جس میں یہ تو ذکر ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، لقد ارسلنا رسلا من قبلک وغیرہ ذالک، 40-50 آیات. لیکن کسی ایک آیت میں بھی صراحتاً تو دور کی بات ہے، اشارہ بھی نہیں ملتا کہ آپ کی طرف بھی، آپ کے بعد بھی ہم کسی کو پیغمبر بنائیں گے یا کسی کی طرف کتاب نازل کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آ سکتا، نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اس کو مانتے ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کو نبی ماننا، اس سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کو ولی ماننا، نبی نہ ماننا تو اللہ کا بزرگ ماننا، اس سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے اس سے تم دلیل بھی نہیں مانگ سکتے، دلیل کہ تم دلیل دے دو تم کیسے نبی ہو. بغیر دلیل وہ دائرہ اسلام سے خارج. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ایک حدیث میں روایت میں، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعد. ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انه سيكون في امتي كذابون 30، کہ عن قریب میرے بعد 30 جھوٹے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، آئیں گے، ہر انہیں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں. اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت به فلا رسول بعدی ولا نبی بعد ولكن المبشرات ورؤيا
الرجل المسلم. فرمایا کہ رسالت بھی میرے ساتھ ختم، نبوت بھی ختم. رسالت بھی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، نبوت بھی. نہ کوئی رسول میرے بعد آ سکتا ہے، نہ نبی آ سکتا ہے. اور فرمایا کہ مبشرات یعنی خوش کرنے والی چیزیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ کہا نا کہ فلا رسالۃ بعدی ولا نبوۃ فشق ذلک علی الناس، صحابہ پر یہ بات ذرا شاق گزری، مشکل گزری. اب وحی کا زمانہ، ہر چیز جو ہے نا وہ وحی کی ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی. تو اب کوئی ایسی رہنمائی کے لیے کوئی چیز ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولکن المبشرات. صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن خوش کرنے والی چیز ہے، خوشخبریاں. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ المبشرات، مبشرات کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مسلمان شخص کا خواب، سچا خواب. سچا خواب جو ہے فرمایا وذالک جزء من اجزاء النبوہ، یہ نبوت کا ایک حصہ ہے. اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. 46واں حصہ کیوں کہا گیا؟ 46واں حصہ اس لیے کہا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی مبعوث ہونے سے پہلے، اعلان نبوت سے 6 ماہ پہلے سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے. رات کو جو دیکھتے تھے صبح بعینی ہی اسی طرح ہوتا تھا. تو یہ 6 ماہ کا یہ وقت ہے، دورانیہ ہے. اور باقی اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اعلان نبوت کی 23 سال زندہ رہی ہے. تو 23 کا جو ہے نا وہ جو 6 ماہ ہے وہ 46واں حصہ بنتا ہے. 23 کو 2 پہ تقسیم کریں آپ، کیا نام نہیں کیا نام ہے، اس کو کریں گے تو 2 پہ تقسیم کریں گے تو کیا آئے گا؟ نہیں 2 سے ضرب دیں، معذرت 40 آئے. تو 6 ماہ یہ دورانیہ ہے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ 6 ماہ دورانیہ سچے خواب کا تھا تو فرمایا کہ سچا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ. سچا خواب مسلمان کا حق برحق ہوتا ہے، لیکن سچا ہو. اصل میں نا ہم ہر خواب کو سچا ہی سمجھتے ہیں. یہ سچے خواب بہت کم آتے ہیں اور کم لوگوں کو آتے ہیں. اس لیے جو ہے نا ہر خواب کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے. خاص کر عورتیں جو ہیں نا، ایک تو خواب بہت دیکھتی ہیں، وہ پوچھتی بہت ہیں خوابوں کے بارے میں، یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا. بس ہر وقت نا ان کے ذہن میں نا خواب ہی خواب ہوتے ہیں. یہ خواب میں نے دیکھ لیا، وہ خواب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا. پھر اپنی طرف سے نتائج نکالنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ نبوت نہیں. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. یہاں پر خاتم النبیین کا لفظ آیا، خاتم المرسلین نہیں کہا، نبیین کہا. اس لیے کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں رسول تو نہیں ہوں، کیونکہ اگر رسول کا کوئی دعویٰ کرے تو کتاب کدھر ہے. وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں رسول نہیں ہوں لیکن نبی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے ہی بند کر دیا. نبی بھی نہیں آ سکتا، رسول تو دور کی بات ہے، نبی بھی نہیں آ سکتا. نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی کہ آپ مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ گیا، یا مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جو ہے نا وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا ہوں. جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ نبی تو دور کی بات ہے، وہ ولی تو دور کی بات ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ اس لیے یہاں پر کہا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کی ترتیب کی طرح دیکھ لیجیے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ.
جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے۔ ترتیب الٹ ہونی چاہیے تھی۔ جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی ہے ان کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ پہلے آئی ہے، اور پھر جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اس کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ بعد میں آئی ہے۔ تو یوں ہونا چاہیے تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک بما انزل من قبلک وما انزل الیک، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے قصداً یہ ترتیب یہاں پر ذکر کی ہے، یہ ویسے نہیں ذکر کی، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ تم لوگوں نے قرآن پاک کی روشنی میں ان کتابوں کو سمجھنا ہے، ان کتابوں کی روشنی میں قرآن پاک کو نہیں سمجھنا۔ اگر ان کتابوں کو سمجھنا ہے تو قرآن پاک کی روشنی میں جو کتابیں ہم سے پہلے اتاری گئی ہیں ہم ان کو برحق مانتے ہیں۔ جو کچھ ان میں تھا، جو تبدیلی کی گئی ہے، جیسے تورات میں تبدیلی کی گئی ہے، انجیل میں تبدیلی کی گئی ہے، وہ تبدیلی نہیں مانتے ہم۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے اتارا گیا وہ مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہم نے تورات، زبور، انجیل کو سمجھنا ہے قرآن کی روشنی، قرآن کو ان کتابیں کو روشنی میں نہیں سمجھنا۔ سمجھیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے جو کچھ اتارا گیا ہے اس کے بارے میں فقہاء نے بحث کی ہے کہ جو احکام ان کے لیے اتارے گئے تھے آیا وہ احکام ہم پر واجب ہیں کہ نہیں، ہم ان احکام کی پابندی کریں گے کہ نہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک ضابطہ ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے گا اگر پہلے جو احکام نازل ہوئے ہیں ان میں سے کوئی حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہو، پیش کیا ہو، یا قرآن پاک میں آیا ہو اور اس پر کوئی نکیر نہیں کی گئی، اس کی تردید نہیں کی، تو وہ ہمارے شریعت کا حصہ ہے۔ جیسے ان کی شریعت کا حصہ تھا اسی طرح ہماری شریعت کا بھی حصہ ہوگا، ہم اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر کتاب، ان کی کتاب میں تورات میں یہ احکام ان پر نازل کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کا ذکر کیا ہے، تردید نہیں کی، تو اب یہ ہماری شریعت کا حصہ بن گیا۔ اگر کسی حکم کا ذکر کیا ہو اللہ تعالیٰ نے، تردید کی ہو، تو ہماری شریعت کا حصہ نہیں۔ اسی طرح ذکر ہی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کو، تو بھی ہماری شریعت کا حصہ نہیں۔ گویا کہ تین صورتیں ہو گئی، پہلی صورت ذکر کر دیا، تردید نہیں کی، ہماری شریعت کا حصہ۔ دوسری صورت ذکر تو کر دیا لیکن ساتھ تردید بھی کر دی، ہماری شریعت کا حصہ نہیں۔ تیسری صورت اس کو ذکر نہیں کیا تو بھی ہماری شریعت کا حصہ۔ پہلی صورت میں ہماری شریعت کا حصہ ہے، باقی دو صورتوں میں نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ آخری اس آیت کی آخری بات، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومنین کی، متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایمان، یؤمنون کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے، قرآن پاک میں کئی دفعہ ہوا ہے، لیکن یہاں پر یؤمنون کی بجائے یوقنون کا لفظ آیا ہے۔ یہ ویسے نہیں لائے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ یوقنون کا ذکر لائے، یوقنون ہمیں آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین دیکھو، ایک ہے ایمان، ایک ہے یقین۔ یؤمنون یوقنون، یہ فرق ہے۔ ایمان کہتے ہیں
بن دیکھی کسی چیز پر اعتماد کرنا، ان سین پر اعتماد کرنا. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ایمان وہ معتبر ہے جو غیب پر ہو، وہ معتبر. اور یقین کہتے ہیں دیکھ کر کسی چیز پر اعتماد کرنا. تو فرمایا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت کو اس طرح مانتے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں، ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی فرضی ایمان نہیں، دیکھ رہے ہیں. دیکھیے کہ یقین کی 3 درجے ہیں. ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین. علم الیقین، مثلا آپ کو کسی نے خبر دی کہ آگ جلاتی ہے، آپ نے یقین کر لیا کہ آگ جلاتی ہے، کسی معتبر شخص نے آپ کو بتایا، 2 گواہوں نے آپ کو بتایا کہ آگ جلاتی ہے، آپ نے یقین کر لیا کہ آگ واقعی جلاتی ہے. یہ علم الیقین. ایک ہے عین الیقین، آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ کسی کو جلا رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے. اب یہ بھی آپ کو یقین ہو گیا، لیکن یہ پہلے یقین سے کیا ہے؟ مضبوط ہے، آنکھوں سے دیکھ لی. تیسرا درجہ ہے حق الیقین. حق الیقین یہ کہ آپ کو آگ جلا دے، پھر آپ کا یقین اور بڑھے گا. کسی اور کو جلایا ہے وہ تو دیکھ لیا، لیکن کیسے وہ تڑپتا ہے، آگ کیسے جلاتی ہے، یہ تو آپ نے صرف دیکھا ہے، محسوس نہیں کیا. جب آپ کو جلائے گی تو پھر پتہ چلے گا. تو یہ حق الیقین. تو یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور آخرت کا جو عقیدہ ہے نا، بہت بنیادی عقیدہ ہے اور اہم عقیدہ ہے، انتہائی ضروری ہے. آپ نے معاشرے کو ٹھیک رکھنا ہے تو ایک ہی حل ہے، آخرت پر عقیدہ پکا ہو انسان کا، وگرنہ نہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ افراد ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ ہی جرائم کا سدباب ہو سکتا ہے. اگر آپ نے جرائم کا سدباب کرنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، عقیدہ آخرت، اور کوئی حل نہیں. وہ کچھ سال پہلے وہ زینب ایک بچی تھی، وہ قصور کی، اس کا کیس آپ سب کے سامنے ہے. اس کو وہ اغوا کیا گیا، 6-7 سال کی بچی تھی، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو مارا گیا، پھینکا گیا کچرے گندگی میں. آپ سب اس سے واقف ہوں گے. اس وقت بہت شور اٹھا تھا کہ یہ اس طرح کے جرائم ہو رہے ہیں، ان کا سدباب کرنا چاہیے، روک تھام ہونی چاہیے، کیا کیا جائے. بعض حضرات نے کالم لکھے، بعض حضرات نے کہا کہ یہ کیمرے لگائے جائیں، CCTV کیمرے لگائے جائیں تاکہ پتہ چل جائے، کوئی اس طرح کام نہ کر سکیں ہر جگہ. ایک صاحب نے کالم لکھا کہ کچھ حضرات ایسے موجود ہیں جو تیار ہیں کہ ہم اپنی طرف سے لگا لیں گے، پوری پاکستان میں کیمرے لگا دیں گے. اب کیمرے لگا کے کتنا جرائم کا سدباب کر لیں، کتنا کر لیں گے، باہر کر لیں گے، جلوت میں کر لیں گے، خلوت میں کیسے کریں گے آپ، جہاں پر کوئی کیمرہ نہیں، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، غلط مناظر دیکھ رہا ہے، آپ کیسے اس کو روکیں گے؟ کیمرے کے ذریعے سے. اور گناہ کر رہے ہیں، کیسے روکیں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ آخرت، اللہ کا خوف کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، قیامت برپا ہوگی، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. خلوت میں آپ نے کیا کیا، جلوت میں آپ نے کیا کیا. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، دیکھتے ہیں جی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، چلو کوئی چیز نہیں اٹھاتے، کیمرہ دیکھ رہا ہے. نہیں، کیمرے کی آنکھ نہیں، یہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہوگا. اللہ دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو آپ خراب کر رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، جہاں پر کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے ادھر تو ہم نے کوئی کام
نہیں کرنا، کوئی چیز نہیں اٹھانی، کسی کی چرانی نہیں، کسی کو قتل نہیں کرنا، ڈاکہ نہیں ڈالنا، جہاں پر کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی تو وہاں سب کچھ جائز ہو جائے گا۔ پھر یہ تو ہم اور کو کہ خراب کر رہے ہیں، عقیدہ خراب کر رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ نہیں، لوگوں کی ذہن سازی ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک فعل کو لکھا جا رہا ہے اور ایک ایک فعل کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ بیٹھ کر کوئی مناظر دیکھ رہا ہے موبائل میں، کمپیوٹر میں، کوئی نہیں ہے، تصور کرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، فرشتے میرے ساتھ ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ اگر یہ عقیدہ ہوگا نا آخرت کا تو سب کچھ جرائم کا سدباب ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہوگا، معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ اگر نہ آپ جتنی سخت سے سخت سزائیں مقرر کر دیں، آپ لٹکا دیں لاشوں کو، چوک میں لٹکا دیں، لیکن آخرت عقیدہ نہیں، کچھ نہیں۔ جو پہلے سے جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ تو عادی ہو چکے ہیں سزاؤں کے، اور ویسے بھی ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، کرتے ہیں، ان کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ اور جو کوئی خاموش، کوئی شریف سا ہو یا کوئی ایسا نہ ہو بدماش سا، تو وہ اگر سزا سے ڈر بھی جائے تو کتنا ڈرے گا، کس حد تک ڈرے گا؟ جلوت میں، خلوت اس کو کون روکے گا؟ صرف اور صرف آخرت کا عقیدہ۔ تو آخرت کا عقیدہ انتہائی اہم عقیدہ ہے، اور اس کے بارے میں یؤمنون کا لفظ نہیں لائے، یوقنون کا لفظ لائے، کہ ایسا پختہ ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ آخرت قائم ہو چکی ہے، لوگوں کو جزا و سزا مل رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اپنے دیکھ جب وہاں پر دیکھیں گے نا آخرت قائم ہوگی، وہاں پر کیا ایمان کا لیول ہوگا؟ وہاں پر کوئی گناہ کر سکے گا؟ وہاں پر تو کپڑے نہیں ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ قبروں سے وہ اٹھایا جائے گا، جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں، حدیث شریف میں آتا ہے، لیکن وہ منظر ہی ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ آپ اس وقت کسی کو کہیں نا یہ چیز وہ چرا لے، اٹھا لے، اٹھائے گا؟ منظر کیسا ہوگا؟ تو ایسا ہی یقین رکھو آخرت پر کہ قائم ہو چکی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سزا مل رہی ہے، جزا مل رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جو کچھ اندر ہے، سینوں کے اندر ہے، وہ سب باہر آ رہا ہے۔ پھر دیکھنا اپنا ایمان کا لیول کیسا ہوگا۔ اس لیے یوقنون کا لفظ لائے ہیں کہ آپ کے ایمان کا لیول ایسا ہونا چاہیے۔ تو اتنا ہی کافی ہے۔ میرا تو ذہن میں ارادہ تھا کہ اگلی آیت کے بارے میں بھی گفتگو عرض کریں گے، لیکن گفتگو ذرا لمبی ہو گئی، اگلی آیت میں بھی گفتگو لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما، قرآن پاک میں تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک سے مسائل اخذ کرنے کے مسائل استنباط مسائل نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا ایمان، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔